الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه فاولئک هم المفلحون۔ جیسا کہ پچھلے جمعہ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں نازل فرمائیں اور بنی نوع انسان میں سے ہی اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور یہ طویل سلسلہ جو انبیاء اور رسل علیہ السلام کا ہے، اس سلسلہ کے سب سے آخر میں اور سب سے افضل و اعلیٰ نبی اور سب رسولوں کے سردار نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس انداز سے ہونی چاہیے، اس کے بارے میں کچھ تفصیلات پچھلے خطبہ میں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں، اور اس کو دو حرفی خلاصہ کے طور پر یہ سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے دو طریقے ہیں، ایک مشروع جائز اور باعث اجر و ثواب، اور وہ طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، آپ کی فرمان برداری اور آپ کی اطاعت کی جائے، اسی میں تعظیم و توقیر ہے اور اسی میں اتباع و اطاعت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یا آپ کی تعظیم کا ایک طریقہ غیر مشروع ہے جو شرعاً جائز نہیں، لیکن ہمارے لوگ اسے اپنائے ہوئے ہیں ایک عرصہ سے۔
7ویں صدی کے 25ویں سال سے سن 625 ہجری سے مسلمانوں نے ایک طریقہ اختیار کر لیا ہے جو کہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم، حدیث رسول، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین اعظام، حتیٰ کہ چاروں ائمہ اربعہ سمیت کسی سے بھی وہ کام ثابت نہیں ہے، اور وہ کام ہے جشن عید میلاد النبی، جو ہمارے یہاں آج کل بڑے زور شور سے منایا جاتا ہے، اور اتفاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین تاریخ ولادت جو ہے وہ 9 ربیع الاول ہے، اور وہ آج حسن اتفاق دیکھیں کہ آج 9 ربیع الاول ہے، اور یہ صحیح تحقیق علماء کے صحیح ترین قول کے مطابق آج وہ تاریخ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ اگر ولادت کے دن پر جشن منانا جائز ہی ہوتا تو کم از کم آج کے دن منایا جاتا، اور 12 ربیع الاول چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 ربیع الاول تاریخ وفات ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے۔ اگر ایک ہی دن میں مان لیتے ہیں کہ آپ کی ولادت بھی 12 ہے، آپ کی وفات بھی 12 ہے، تو بعد میں وفات ہوئی، آپ کی وفات کا رنج ہونا چاہیے تھا یا اسی تاریخ کو جشن منانا چاہیے تھا؟ ہماری عقل بھی تو کچھ کام کرتی ہے یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسی 12 تاریخ کو پیدا ہوئے تو اسی 12 تاریخ کو وفات بھی پائی، اور مدینہ منورہ میں کوہرام مچا ہوا تھا 12 تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، ان کی باقی دیگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین، آپ کی ازواج مطہرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، آپ کے نواسے، آپ کے داماد، آپ کے صحابہ سب پریشان ہیں، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق کا واقعہ جو اس دن پیش آیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ فاروق جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اتنی عظیم ہستی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر فاروق نبی ہوتے، اور فرمایا اے ابن الخطاب، بڑے پیارے لہجے سے، اے عمر خطاب، اے عمر بن خطاب، یہ کیا بات ہے؟ تم جس راستے سے آ رہے ہوتے ہو، اگر اسی راستے سے شیطان بھی آ رہا ہو تو تمہیں دیکھ کر وہ بھاگ جاتا ہے، فرار ہو جاتا ہے۔ اس عظیم انسان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن یہ عالم ہے کہ صدمے کی وجہ سے دماغ کام نہیں کر رہا، صاف انکار کر دیا، کہا کہ میرے نبی فوت نہیں ہوئے بلکہ زندہ، اور تلوار نکال لی، سونت لی، فضا میں لہرا دی، کہا جس نے کہا نبی مر گئے ہیں میں اس کا سر قلم کر دوں گا، اس کو ختم کر دوں گا۔ وہاں صحابہ کرام کا شدت غم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے غم سے یہ حال، اور ہمارے آج کے عاشق رسول کا یہ حال کہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں، قوالیاں گا رہے ہیں، میوزک سن رہے ہیں، اور بازاروں میں بڑی شان کے ساتھ گھومتے پھر رہے ہیں جیسے کہ 12 تاریخ کو کچھ ہوا ہی نہیں ان کے حساب سے۔ تمام انبیاء اور رسل کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن فوت ہو گئے، اور یہ لوگ جشن منا رہے ہیں۔ پتہ نہیں کس منہ سے یہ کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر پائیں گے کہ جس دن میں مرا تم اس دن یہ حرکتیں کرتے رہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ لوگ اپنی اس حرکت کو جائز اور شرعی بنانے کے لیے کئی ایک دلائل بھی دیتے ہیں، بلکہ اس سال پہلا سال ہے کہ کچھ نئے دلائل بھی سامنے آ گئے۔
پہلے آج تک نہیں تھے، 1400 برس گزر گئے، مسلمانوں کو جو بات نہیں سوجھی، اب انہوں نے قرآن کی کچھ آیتوں کے کان مروڑنا شروع کر دیے۔ نہیں، اس آیت سے بھی عید میلاد ثابت ہوتی ہے، اس آیت سے بھی عید میلاد ثابت ہوتی ہے، جبکہ قرآن کریم اس عید میلاد سے قطعاً بری ہے۔ پورے قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث میں سے کسی حدیث میں اس میلاد کا ذکر تک نہیں ملتا۔ انہوں نے جو مختلف دلائل دیے ہیں، ان میں سے چند ایک دلائل آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ آپ کے علم میں یہ بات رہے کہ کسی بھی مجلس میں، کسی بھی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ شروع کر دیا کہ میلاد نبی منانے کی دلیل یہ بھی ہے، دلیل یہ بھی ہے، تو آپ کے سامنے رہے کہ کون کون سے دلائل ہیں۔ ایک وہ کہتے ہیں پہلا نمبر، سب سے بڑا نمبر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تراویح کی جماعت شروع ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نماز تراویح کی جماعت باقاعدہ کروانا شروع کی۔ پہلے مسجد نبوی میں 2-4 لوگ یہاں کھڑے ہیں، ایک امام ہے، 2-4 لوگ یہاں ہیں، ایک امام ہے، 2-4 لوگ یہاں ہیں، ایک امام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ جو خطرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا تھا کہ اگر ہم نے مسلسل جماعت کروانا شروع رکھی تو یہ تراویح فرض ہو جائے گی۔ صحیح بخاری میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی روایت موجود ہے۔ آپ نے ایک دن نماز تراویح کی جماعت کروائی، صحابہ کرام بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ دوسرے دن آپ نے جماعت کرائی، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھا رہے ہیں، لوگ اور بڑھ گئے۔ تیسرے دن لوگوں کا بہت بڑا جمع غفیر جمع ہو گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف نہیں لائے۔ فرض تو تھی نہیں کہ باقاعدہ بلال رضی اللہ عنہ جا کے کہتے کہ یا رسول اللہ جماعت کا وقت ہو گیا ہے، آ جائیے۔ فرض تھی نہیں، بلانے کوئی گیا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے۔ آپ صبح فجر کے لیے نکلے اور صحابہ کرام کو دیکھ کر فرمایا میں نے تمہارا یہاں جمع ہونا دیکھ لیا تھا، یہ نہ سمجھو کہ میں سویا ہوا تھا، یہ نہ سمجھو کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ تم لوگ جمع ہوئے ہو، میں نے تمہارا جمع ہونا دیکھ لیا تھا، لیکن خشیت ان تفرض علیکم، میں باہر اس لیے نہیں نکلا کہ اگر یہ جماعت کراتا رہا تو کہیں اللہ کی طرف سے یہ تراویح فرض نہ ہو جائے، فَتَعْجُزُ عَنْهَا، اور تم یہ نماز ادا کرنے سے عاجز نہ آ جاؤ۔ پہلے 5 نمازیں ہیں، وہی ٹھیک طریقے سے وقت پر قائم کرتے رہو، ادا کرتے رہو، کافی ہیں۔ کہیں یہ تراویح اور وہ بھی رات کی نماز، اور وہ بھی 11 کم از کم 11 رکعتوں کی نماز، خشیت ان تفرض علیکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز تم پر فرض ہو جائے، لہٰذا میں نے اس کی جماعت کرانا ترک کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت جن کے دل میں کچھ باتیں القاء کر دیتا ہے، ملہم، جنہیں الہام ہوتا ہے، وہی نہیں۔ اور فرمایا اگر میری امت میں کوئی ملہم ہے تو وہ عمر فاروق ہے رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ محسوس کر لیا کہ اب وہ بات تو رہی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عہد خلافت 2.5 سال کا مختلف فتنے پیدا رہے، کہیں لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کہیں یہ فتنہ ہو گیا، کہیں ارتداد کا فتنہ، انہیں تو اتنا وقت نہیں ملا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اب اس تراویح کے فرض ہونے کا تو کوئی خدشہ نہیں رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، قرآن کی نازل ہونے کی سلسلہ جو ہے وہ بند ہو گیا، اگر میں لوگوں کو ایک امام پہ جمع کر دوں تو اچھا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تراویح کی یہ جماعت ایک امام پر اکٹھے کر کے کروانے کا جو عمل کیا، کیا یہ بدعت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت سنت، اس سنت ثابت
ثابتہ کو ایک عذر کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ عذر ختم ہو گیا، انہوں نے شروع کروا دیا۔ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہیں دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے اور فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کام جو ہو رہا ہے یہ اچھا ہو رہا ہے۔ ایک مسجد میں 5 امام ایک وقت میں جماعت کرائیں، اس سے یہ اچھا ہے کہ ایک وقت میں ایک امام ہو، سب لوگ اکٹھے پڑھیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کا طریقہ مروج فرمایا، مشروع فرمایا۔ کہتے ہیں چلو مان لیتے ہیں کہ عید میلاد النبی بدعت ہے، تو یہ بدعت حسنہ ہے، وہ بدعت ہے جو عمر فاروق نے کہا تھا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ تراویح کی بدعت، یہ جماعت جو ہے یہ اچھی ہے۔ تو یہ ہماری میلاد بھی اچھی ہے، چلے بدعت صحیح، لیکن یہ بدعت اچھی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جس کام کو بدعت قرار دیا وہ اصلاً بدعت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، وہ سنت رسول ہے، لیکن ایک عرصہ ایک کام رکا رہا، انہوں نے اس کو دوبارہ چالو کروایا، لوگوں کو اچھی حالت میں اجتماع کے ساتھ اتفاق کے ساتھ کھڑے دیکھ کر خوشی محسوس کی، اور اس وقت کہا کہ یہ اچھا کام ہوا ہے۔ اور عربی زبان میں ایک لفظ ہے مشاکلہ، لفظ الگ ہے، اس کا لغوی معنی الگ ہے، لیکن اس سے مراد کچھ اور ہے۔ عربوں میں یہ بات مروج ہے، ہمارے یہاں بھی مروج ہے، اردو میں پنجابی میں کہنا کچھ اور سمجھانا کچھ، لفظ بظاہر کوئی ہے، معنی مفہوم کوئی اور ہوتا ہے، اسی طرح عربی میں بھی موجود ہے۔ اور تو اور خود قرآن کریم سورۃ البقرہ اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا صبغۃ اللہ، یہ الفاظ معروف ہیں قرآن کریم کے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور رنگ اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی اس آیت میں صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ کس چیز کو قرار دیا ہے؟ دین اسلام کو۔ آپ تفسیر کی تمام کتابیں پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کو ہر جگہ دین اسلام ہی اس کا مفہوم ملے گا۔ اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کا رنگ فلاں ہے، کالا، پیلا، نیلا، سفید، کوئی ایسی بات نہیں، بلکہ مراد ہے دین اسلام، جبکہ اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ رنگ، پینٹس۔ آپ یہ دکانیں دیکھیں گے، آپ کی مارکیٹ میں دکانیں موجود ہیں، اوپر لکھا ہوا ہے محل اسباغ، اسباغ صبغ یا صبغہ کی جمع ہے، اور پھر ساتھ ہی کونوں پر، چوکوں پر بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں، فلاں کمپنی اسباغ جوتن، اسباغ فلاں، اسباغ فلاں، یہ پینٹس کمپنیوں کے نام ہیں، اور اسباغ کا معنی پینٹ ہے، رنگ ہے۔ تو کیا اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اپنے رنگ کی خبر ہمیں دی ہے؟ نہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کا بھیجا ہوا دین، اللہ کا پسندیدہ دین اسلام، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے اس پسندیدہ دین سے بہتر دین اور کون سا ہو سکتا ہے؟ جس طرح یہاں اللہ رب العزت نے صبغہ اسلام کو کہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس نئے انداز کو، کل تک لوگ متفرق تھے، کئی اماموں کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، سب کو ایک پر اکٹھے کر دیا تو کہا کہ یہ اچھا کام ہے، جبکہ وہ کام سنت رسول سے ثابت ہے۔ رہی یہ تقسیم کہ کچھ بدعات حسنہ اور کچھ سیئہ، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر خطبہ میں اما بعد کا لفظ تو آپ سنتے ہیں نا، ہر خطبے میں ان الحمدللہ، اور آگے جا کر آتا ہے اما بعد،
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ میں یہ ارشاد فرمائے کل بدعت ضلالہ، کوئی بدعت ایسی نہیں جو اچھی ہو، کوئی بدعت ایسی نہیں جو حسنہ ہو، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی. اگر کبھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس بات کو اصل معنوں میں بھی مراد لے لیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے ان کی بات کی کوئی حیثیت نہیں. نبی پاک کہیں ہر بدعت گمراہی، اور بعد میں کوئی بھی آدمی یہ کہتا رہے کہ کچھ گمراہی کچھ اچھا کچھ گمراہی، اس کی بات نہیں لی جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لیا جائے گا. جبکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو کام شروع کروایا وہ بدعت بھی نہیں تھا بلکہ وہ سنت رسول سے ثابت کام. لہذا ان کا جو بڑا زوردار ایک پروف ہے اس بدعت کو شرعی ثابت کرنے کے لیے، اس بدعت کو سہارا دینے کے لیے جو سب سے بڑی دلیل دیتے ہیں وہ یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ والی بات. جبکہ دین میں بدعت حسنہ بدعت سیئہ کا کوئی تصور نہیں ہے. بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہم آج کل کر رہے ہیں، اسی سے پھر وہ آگے شروع ہو جاتے ہیں، کہیں گے جی تم نے گھڑی باندھی ہوئی ہے، تم نے چشمہ لگایا ہوا ہے، تم ہوائی جہازوں پہ بیٹھتے ہو، تم کاروں پہ سفر کرتے ہو، تو یہ بدعت نہیں ہے. کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کار پر سفر کیا گھڑی باندھ؟ میرے بھائی بدعت کا تعلق ہے وہ کام جو نیکی سمجھ کر، جو دین میں نیکی سمجھ کر کیا جائے وہ کام ہے بدعت. اور اگر کوئی آدمی لباس پہنتا ہے وہ نیکی کے طور پر نہیں، اپنا جسم ڈھانپنے کے لیے ہے. گھڑی باندھتا ہے میری ڈیوٹی کا، میرے فلاں فلاں کا وقت نظر آئے گا، سپیکر لگے ہوئے ہیں آج کل اور کتنی باتیں ایسی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے ہم نے تمہیں سواری کے لیے گھوڑے دیے، بار برداری کے لیے گدھے دیے، خچریں دیں، ہم نے تمہیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور آیت کے آخر میں فرمایا اللہ ابھی بے شمار ایسی نعمتیں پیدا کرے گا جنہیں تم نہیں جانتے. یہ وہ نعمتیں ہیں، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، اور گھڑیاں ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جن کا اللہ نے اسی وقت ذکر کر دیا تھا نعمتیں دیں گے. یہ نعمتیں دنیا کے لیے ہیں. ان نعمتوں کو کبھی کسی نے مسجد میں اے سی اس لیے چلا کے اپنے آپ کو ٹھنڈک میں بٹھایا ہے کہ مجھے ثواب پہنچے گا؟ اے سی لگانے والے کو ثواب پہنچے گا کیونکہ اس نے مسجد کی نمازیوں کی خدمت کی، لیکن خود آدمی ٹھنڈے میں کھڑے اس لیے نہیں ہوتا کہ مجھے ثواب ہوگا. ٹھنڈے میں اس لیے کھڑا ہوتا ہے کہ مجھے سکون رہے گا، مجھے پسینہ نہیں آئے گا، مجھے گرمی نہیں لگے. تو بدعت دو شکل اسلام میں نہیں ہے. بدعت حسنہ بدعت سیئہ کا تصور شریعت میں نہیں ہے. بدعت کا تصور دو ہے، لیکن وہ کیسے؟ بدعت سیئہ بدعت حسنہ نہیں، بدعت دنیاویہ اور بدعت دینیہ. دینی بدعت ہے تو وہ ناجائز ہے، حرام ہے، منع ہے، گناہ ہے، اور دنیاوی بدعت ہے تو وہ یہی چیزیں ہیں جن کا نام دے رہے ہیں. یہ نئی چیزیں ہیں، ان کو چونکہ ہم نیکی ثواب نہیں سمجھتے لہذا اس کا کوئی گناہ نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے تھوڑا پیچھے ہٹے تو کہتے ہیں کہ تمہارے قرآن کریم پر تو زیر زبر نہیں تھے. نبی کے زمانے میں قرآن کریم پر کوئی زیر زبر پیش شد مد نقطہ اوپر نیچے کچھ بھی نہیں تھا. حجاج بن یوسف ثقفی آیا اور اس نے یہ نقطے لگوائے تو پھر تو یہ بھی بدعت. آدمی جب پٹڑی سے اترتا ہے تو پھر کاٹنے کو دوڑتا ہے کہ کوئی تو مجھے سیدھا راستہ بتائے، لیکن جو آدمی جان بوجھ کر پٹڑی سے اترا ہو وہ زیادہ ہی کاٹنے والا ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ قرآن کریم کو درمیان میں لیا، کہاں کہ اس پہ زیر زبر نہیں تھے. حجاج بن یوسف ثقفی نے زیر زبر لگوائے تھے تو یہ بھی بدعت ہوئے. جبکہ حجاج کے بارے میں علماء تاریخ نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ حجاج عرب ہونے کے باوجود
اس کی عربی خود اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ اس میں لحن آ گیا تھا، بغیر زیر زبر کے ہونے کی وجہ سے وہ خود قرآن کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتا تھا، اس سے زیر زبر کی غلطیاں ہونا شروع ہو گئیں۔ تو اس نے سوچا کہ اگر یہ میری طرح اور لوگ اور باہر کے ملکوں کے لوگ جتنے جتنے دور ہوں گے قرآن کریم سے اتنے دور ہوتے چلے جائیں گے، اس نے سوچا کہ اس کو اگر صحیح عربی زبان جو کہ عربی معروف ہے، علماء کے ذریعے اس پر زیر زبر لگوا کر اس کو فائنل شکل دے دی جائے، جو پڑھا ہوا ہے، صرف نحو جانتا ہے، گرامر عربی جانتا ہے وہ بھی پڑھے، اور جو نہیں جانتا وہ بھی پڑھے۔ اس نے مصالح مرسلہ امت کے فائدے کی خاطر اس نے یہ کام کروا دیا۔ آپ کو معلوم ہے وہ بڑا ظالم اور جابر انسان تھا، حجاج بن یوسف، بڑا ظالم، بڑا جابر، لوگوں کو قتل کرانا اس کے لیے ایسے تھا جیسے بھیڑ بکریوں کو کہیں باڑے سے نکال کر ذبح کر۔ لیکن اللہ نے اتنا بڑا کام اس سے لے لیا۔ آپ حلفیہ کہیے، اگر آج قرآن کریم کو بغیر زیر زبر کے آپ کے سامنے رکھا جائے آپ پڑھ سکیں گے؟ سوائے صرف نحو پڑھے ہوئے بڑے عالم کے اس کو کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ ایک عظیم کام اللہ رب العزت نے اس انسان سے لے لیا، اور اس کی توجہ سے، اس کی محنت سے اور اس کے کہنے سے علماء نے اس پر زیر زبر لگا دیے۔ کہتے ہیں تو یہ بھی پھر بدعت ہوئے۔ ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب، یہ بدعت نہیں، اس آدمی نے تو اپنا فرض پورا کیا، کیونکہ اس زیر زبر کے بغیر ہم قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے۔ اس نے وہ کام کیا کہ ہمارا فرض پورا ہوتا رہے۔ کہاں بدعتیں اور کہاں فرائض اور واجبات کے درجے کے کام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت سنتیں، ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی بدعت ہے۔ مصالح مرسلہ، امت کے فائدے کی باتیں۔ مسجد کے اوپر مینار ہوتا ہے، آج کل ہوتا ہے، نبی کے زمانے میں یہ مینار بھی نہیں تھا۔ مسجد کے آگے محراب بنائی گئی، نبی کے زمانے میں محراب بھی نہیں تھی۔ آج کل مسجدوں میں سپیکر لگے ہوئے ہیں، ہمارا درس بھی سپیکر میں ہے، خطبہ بھی سپیکر میں تھا، اذان بھی سپیکر میں تھی۔ یہ سپیکر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ یہ امت کے فائدے کے لیے، امت کے استفادے کے لیے اور ایک واجب کو ادا کرنے کے لیے ضروری چیزیں ہیں۔ آواز آئے گی، دور دور تک لوگ سنیں گے اور وہ مسجد میں پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی قبیل سے حجاج بن یوسف کا یہ زیر زبر پیش لگوانا تھا، اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ اگر یہ بدعت ہے، عید میلاد منانا بدعت ہے، تو پھر اس کو بھی بدعت مانو، قرآن میں یہ کام جو ہوا ہے یہ بھی بدعت ہے۔ ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسند بزار کی روایت پیش کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ایک مینڈا اپنے عقیقہ کے طور پر ذبح کیا کرتے تھے۔ ہر سال ایک مینڈا عقیقہ کے طور پر۔ اب آپ ہی ہوش و حواس کے ساتھ اس کا جواب دو کہ کیا عقیقہ ہر سال ہوتا ہے؟ جب دماغ چلتا ہے، چولیں دماغ کی ہل جائیں تو ایسی باتیں دلیل بنا کے لوگ پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عقیقہ عمر میں ایک بار، 7ویں دن عذر مجبوری، 14ویں دن عذر مجبوری نہیں گیا، 21ویں دن پھر بھی عذر مجبوری نہیں گئی یا کوئی اور مسئلہ ہے تو زندگی میں کبھی بھی لیکن ایک بار۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال۔ تو اس کا معنی ہوا کہ گپ مارنے لگے تو حدیث وہ لے آئے جو مسند بزار کی ہے، اور مسند بزار کی اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد خود امام بزار رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ اس میں ایک آدمی، ایک راوی عبداللہ بن محرر ہے جو غیر ثقہ تھا، غیر معتبر تھا، ضعیف راوی تھا، اس کی وجہ سے یہ روایت ہی ضعیف۔ اور اس عبداللہ بن محرر کے یہ روایت بیان کرنے کے نتیجہ میں محدثین کرام نے اس سے روایت لینا چھوڑ دیا کہ یہ لاف گزاف چیزوں کو حدیث کے نام سے بیان کر دیتا ہے۔ جس روایت کی وجہ سے ایک آدمی کی ثقاہت گئی، یہ اسے اپنی دلیل بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اور پھر عقل سے کام لیں تو ہر سال عقیقہ ہوتا ہی نہیں، عقیقہ تو عمر میں ایک بار ہوتا ہے۔
اسی سے ملتی جلتی ایک بات اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹ ذبح کیے تھے، 63 اونٹ ذبح کیے تھے، اور آپ 63 برس زندہ رہے۔ آپ نے ہر سال اپنی میلاد پر 1 اونٹ ذبح کیا۔ اب دلائل کو ٹانگیں کھینچنے کا طریقہ دیکھیں۔ آپ کو 23 سال کچھ یاد نہ رہا کہ میں پیدا ہوا تھا اور اس پہ کوئی جشن منانا چاہیے۔ آخری سال آ کے 10 ذو الحج حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے 63 اونٹ ذبح کیے، اور یہ ہر سال کی ایک عید میلاد کی قربانی تھی۔ اب اگر آدمی تھوڑا سا ہوش سے کام لے، تھوڑا سا عقل سے کام، واہ واہ کرنے والے تو کہیں گے سبحان اللہ، کہاں سے دل لا، دیکھو ہر سال 1 اونٹ عید میلاد کا ثبوت مل گیا۔ اللہ کے نبی کس مہینہ میں پیدا ہوئے تھے؟ سب سے پہلے تو یہیں سے لے لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے، اور حجۃ الوداع بھی ربیع الاول میں ہوا تھا۔ حجۃ الوداع ذو الحج میں، ذو الحج کی 10 تاریخ کو، نہ 9 نہ 12 جانور ذبح کیے، نہ 9 کو نہ 12 کو، 10 تاریخ کو۔ مہینہ ربیع الاول نہیں تھا، مہینہ ذو الحج کا تھا۔ تو یہ کہاں کا عقیقہ، یا یہ کہاں کی آپ کی عید میلاد ہو گئی جو 3 مہینے پہلے ہی کر دی۔ اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں ہو اور ابھی اس کو 6واں مہینہ شروع ہوا جنین کو، کیا کسی نے عقیقہ کیا ہے کہ بھائی 3 مہینے کے بعد پیدا تو ہو ہی جائے گا، آج ہی عقیقہ کر دو؟ عقل بھی جن باتوں کو نہیں مانتی، ہمارے بھائی اس کو بڑے دلائل بنا کے پیش کرتے ہیں، اور لوگ سامنے بیچارے ہمارے سادہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور کیا لے آ رہی ہوتی ہے۔ اصل حقیقت ان دلائل کی اس طرح کی، آپ پیدا ہوں ربیع الاول میں، وہ کام ہو ذو الحج میں، یہاں 9 یا 12 تاریخ، وہاں 10 تاریخ، نہ 9 نہ 12۔ اور پھر آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر صرف 23 اونٹ ذبح کیے تھے؟ تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربانی دیا تھا، 100 اونٹ قربانی دیا، جن میں سے کچھ حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے لائے تھے، اور کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے، مکہ مکرمہ سے اکٹھے کر کے لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پہ قربانی دی، اور انہوں نے کہا کہ لو جی یہ بھی عید میلاد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دلیل اور دیتے ہیں، دلیلیں وہ کہ پہلے یہ مسئلہ گھڑتے ہیں اور اس کے بعد اس کے لیے دلیلیں جمع کرتے ہیں، تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر دلیل موجود ہو اور اس کی بنیاد پر عمل کیا جائے تو وہ تو دین ہوگا۔ قرآن میں آ گیا، حدیث میں آ گیا، خلفۂ راشدین کے ارشاد میں آ گیا، صحابہ کے تعامل میں آ گیا، یہ ہم بھی کر لیتے ہیں، یہ تو ہوا طریقہ۔ ہم ایک کام پہلے کرتے ہیں، کسی وجہ سے شروع کرتے ہیں، پھر اس کے لیے دلائل اکٹھے کرنے لگتے ہیں، تو حاتب اللیل کی طرح دن رات جو بھی ہوا، کہا کہ کچھ نہ کچھ لے آؤ، ادھر سے جوڑو ادھر سے جوڑو، بنتا ہے تب بھی، نہیں بنتا تب۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ کی چونکہ ولادت پیر کو ہوئی تھی، لہٰذا یہ بھی عید میلاد کا ثبوت ہے۔ اب بتائیے آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھیں اور یہ سبیلیں لگائیں، حلیمیں کھائیں، اور دلیل دیں وہی کہ نبی نے روزہ رکھا تھا۔ پہلی بات یہ کہ روزہ رکھو، پتہ چلے کہ سنت پہ عمل کر رہے۔ نبی روزہ رکھیں اور تم رنگا رنگ کھانے کھاؤ اور کہو کہ ہم سنت پہ حب رسول نہیں بلکہ عشق رسول کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیر کا روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، بلکہ آپ پیر اور جمعرات 2 روزے رکھتے تھے، اور کوئی انسان ہفتے میں 2 مرتبہ پیدا نہیں ہوتا۔ 2 ہفتے، ایک ہفتے میں نہیں، ایک مہینے میں نہیں، ایک سال میں نہیں، ایک عمر میں انسان ایک ہی مرتبہ دنیا میں آتا ہے۔ پھر ہفتے میں 2 روزے جمعرات کا۔ اب اگر کہتے ہو کہ پیر کا آپ نے ولادت پر رکھا تو جمعرات کا کیوں رکھا؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن اپنی ولادت کا ذکر ضرور فرمایا ہے. آپ نے فرمایا, صحیح مسلم حدیث ہے, ذالک یوم ولدت فیہ, یہی وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا تھا, اسی دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن فرمایا مجھ پر وحی نازل ہوئی تھی. یہ بالکل صحیح ہے, لیکن جب 2 روزوں کی بات کریں گے تو دلیل جو ہے یہاں سے ختم ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ یہ 2 دن وہ ہیں جن 2 دنوں میں اللہ رب العزت کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. فیہما تورد الاعمال علی اللہ, اللہ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اور مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ جب میرا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں, آدمی بہترین عبادت کی حالت میں ہو, اللہ کے سامنے اس کا عمل جائے تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نزدیک میرا جو مقام ہے, میرا وقار ہے, میری عزت ہے کہ کسے کس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ مقصد پورا کر رہا ہے. مجھے یہ اچھا لگے گا کہ میرا عمل اللہ کے سامنے جائے تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا مقصد یہ بتایا, اور ہمارے بھائی نے کہا پیر کا روزہ اس لیے رکھتے تھے چونکہ آپ پیر کے دن پیدا ہوئے تھے. یہ عید میلاد کا ثبوت ہے. اگر اس روزے کو آپ نے عید میلاد سے جوڑنا ہے تو صرف روزہ رکھا کیجئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے. سنت پہ عمل کیجئے, اپنی طرف سے بدعات کو ایجاد نہ کیجئے. ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں, یہاں ایک اشارہ دے دوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلہ میں ایک حدیث سنن ترمذی میں بھی ہے. اس حدیث میں صحابی ابن مخرمہ کہتے ہیں کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولدت انا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل, میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھی والے سال پیدا ہوئے تھے. ابرہہ نے جس سال حملہ کیا مکہ پر, اللہ رب العزت نے اس کے لشکر کو تباہ کیا ابابیلوں کے کنکروں کے ذریعے. سورہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل, سورۃ الفیل میں واقعہ موجود ہے. کہتے ہیں کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال پیدا ہوئے. مورخین نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں اس ہاتھی کے واقعے کے ٹھیک 50 دن بعد پیدا ہوئے تھے. یہ بات بھی تاریخی طور پر موجود ہے. ساتھ ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس موقع پر بیٹھے ہیں. اس حدیث کی سند پر کلام کیا گیا ہے چونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نہیں ہے, صحابہ کرام کی آپس میں گفتگو ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قباس بن اشیم ایک دوسرے صحابی ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ قباس انت اکبر ام رسول اللہ, تم سب کہہ رہے ہو کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی سال میں پیدا ہوئے تھے, تو اب یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایک سال میں 1 مہینہ پہلے 2 مہینہ پہلے تم بڑے ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ انت اکبر ام رسول اللہ. صحابہ کرام کے دماغ کے سانچے اللہ رب العزت نے کیسے بنائے ہوئے تھے, جہاں گستاخی کے لیے کوئی راہ نہیں تھی. نبی کی گستاخی کریں لفظ میں, معنی میں, قول میں, عمل میں قطعاً نہیں. سوچا کہ یہ مجھ سے سوال کیا جا رہا ہے انت اکبر ام رسول اللہ, تم بڑے ہو یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ کہتے ہیں رسول اللہ اکبر, رسول اللہ بڑے ہیں لیکن میں پیدا پہلے ہوا تھا. صحابہ کرام کا دماغ دیکھے اور ان لوگوں کی عقل دیکھیں, کہا بڑے تو رسول اللہ ہیں لیکن پیدا میں پہلے ہوا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی اس انداز کی محبت, اس حد تک ان لوگوں کا چاہنا, آپ واقعی پیدا پیر کو ہوئے لیکن پیر کے دن کا اس انداز سے حشر کرنا کہ یہ روزہ نہیں رکھیں گے بلکہ سبیلیں لگائیں گے, رنگا رنگ کھانے کھائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے, اس طرح کے کئی دلائل یہ لوگ دیتے ہیں. اور ایک دلیل امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام سیوطی حاطب اللیل, رات کے وقت لکڑیاں اکٹھی کرنے والے, اسے نہیں پتہ ہوتا کہ گیلی ہے یا سوکھی ہے, رات کو کیا پتہ ہے اندھیرے میں, جو لکڑی ہاتھ لگی اٹھاتے گئے, اکٹھی کرتے گئے, لا کے گٹھا گھر میں ڈالا, سکھانے کے بعد اس کو وہ بیچ دیتے ہیں. امام سیوطی کو محدثین کرام نے کہا ہے حاطب اللیل. امام سیوطی ایک روایت لائے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں
کسی عباس نے روایت بیان کی ہے، کسی عباس نے روایت بیان کی ہے کہ میں ابو لہب کو خواب میں دیکھتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ تیرے ساتھ کیا ہوا؟ تو کہتا ہے کہ میں تو جہنم میں جل رہا ہوں، لیکن مجھے 8 دن میں 1 دن انگلیوں کے درمیان سے کہیں سے تھوڑا سا پانی پینے کو مل جاتا ہے، اور یہ وہ دن ہے جس دن نبی پیدا ہوئے اور میں نے نبی کی ولادت کی خوشی میں اپنی کنیز صوبیہ کو، سویبہ جس کا اصل نام ہے سویبہ، اور ہمارے پاکستان انڈیا کے لوگوں نے نام کا بھی حلیہ بدل دیا، بگاڑ دیا، سویبہ کو صوبیہ کر دیا۔ صوبیہ بہت ساری لڑکیوں کے نام سننے کو ملیں گے، وہ صوبیہ نام نہیں ہے، نام ہے سویبہ۔ ابو لہب کہتا ہے کہ میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا اس خوشی میں کہ نبی پیدا ہوئے، اس خوشی میں اس کنیز کو آزاد کرنے کی وجہ سے مجھے جہنم میں ہونے کے باوجود پینے کو 8 دن میں 1 مرتبہ تھوڑا پانی کے چند قطرے مل جاتے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ یہ ابو لہب جس کو قرآن کہے تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، جس کے بارے میں قرآن کہے کہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث نہ ملے کہ یہ ابو لہب بھی کہیں فلاح پائے گا، اور کسی عباس، یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ عباس بن عبد المطلب ہی ہو، پہلی بات یہ کوئی عباس ہو سکتا ہے بیان کرنے والا، اور دوسرا یہ کہ ابو لہب کی خوشی کیا اس لیے تھی کہ یہ نبی پیدا ہوا ہے؟ آپ ہی بتائیے، اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پتہ نہیں کہ میں نبی ہوں یا نہیں، جب تک فرشتہ آ نہیں گیا، وہی پہنچا نہیں گیا، خود نبی کو پتہ نہیں کہ میں نبی ہوں۔ ابو لہب گستاخان رسول میں سے سب سے پہلے نمبر کا آدمی، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی کی، ان میں سے پہلا آدمی ابو لہب ہے۔ وہ نبی کی ولادت پر خوشیاں منائے گا تو کیا یہ شریعت بن جائے گی؟ عباس کو اگر عباس بن عبد المطلب بھی مان لیا جائے تو یہاں شک موجود ہے کہ اس نے اسلام لانے سے پہلے یہ خواب دیکھا یا بعد میں۔ اور کافر کا عمل، ابو لہب کا عمل، وہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو اس نے سب سے پہلے خلاف ورزی کی۔ کافر کا کوئی عمل آخرت میں اسے فائدہ نہیں دیتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ، عبداللہ بن جدعان، اس وقت اس ماحول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کے عالم میں عبداللہ بن جدعان ایک آدمی تھا جس کے گھر میں حلف الفضول نام کا بہت بڑا معاہدہ ہوا۔ وہ معاہدہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی آج بھی ایسا کوئی معاہدہ ہو تو میں اس میں شرکت کرنے کے لیے تیار ہوں، جو لوگوں کے بھلے کے لیے، فائدے کے لیے تھا۔ وہ عبداللہ بن جدعان اتنا رئیس، مالدار، اتنا فیاض اور اتنا سخی تھا کہ ہر سال حج کے موقع پر 1000 اونٹ ذبح کر کے حاجیوں کو کھلایا کرتا تھا۔ کتنا بڑا کام ہے! 1000 اونٹ ہر سال حاجیوں کو فری میں کھلایا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، کیا عبداللہ بن جدعان کو اپنے اس عظیم عمل کا ثواب ملے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، اس نے مرتے دم تک کبھی نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے جہنم سے بچانا، یعنی تو مسلمان نہیں ہوا۔ جو مسلمان نہیں ہوا اس کا کوئی عمل اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کے اعمال جو دنیا میں وہ کرتے رہے انہیں ہم دیکھیں گے، اور جس طرح آدمی اپنی ہتھیلی سے پھونک مار کے کسی گرد و غبار کو اڑا دیتا ہے، ان کے اعمال کو اس طرح اڑا دیں گے، ان کی کوئی قیمت نہیں، ان کا کوئی فائدہ انہیں نہیں پہنچے گا۔ کافروں کو ہماری عید میلاد سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ ایک بات یہاں ذکر کر دوں، نیپولین بڑا مشہور فرینچ حاکم، بلکہ دنیا بھر کے لیے معروف آدمی ہے نیپولین۔
نپولین کے زمانہ میں مسلمانوں سے ایک صوفی بکری معروف ہے، اور یہ بکری نام ہے اس کا، بھیڑ بکری نہیں، عالموں میں سے تھا لیکن پٹری سے اترے ہوئے عالموں سے۔ بکری کو نپولین فرانس والے نے 300 اپنے دینار، ان کے دینار کیا ہیں؟ فرانک ہے نا، فرانس کا عملہ یا فرانس کی کرنسی فرانک، یہ اس وقت پتہ نہیں کیا تھی، اس نے آپ یوں کہہ لیں کہ فرانسیسی ریال 300 ریال اس مولوی کو دیے، اور مولوی کو کہا کہ اپنی عید میلاد مناؤ، اور جہاں عید میلاد مناؤ گے یہ 300 ریال یہ ہیں، اور ساتھ ہی میں جتنی وہاں لائٹنگ کرنی ہوگی اس کا خرچہ میں دوں گا۔ اور نپولین بذات خود عید میلاد کے اس جشن میں موجود رہا۔ اب بتائیے کیا اسے ہمارے نبی سے کوئی پیار، کوئی تعلق، کوئی بات ہے؟ فرانسیسیوں نے عید میلاد منائی، اور فرانسیسیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ مسلمانوں میں عید میلاد کے ذریعے جتنا فساد پیدا کیا جا سکتا ہے کسی دوسرے کام کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں یہ شرک بھی کریں گے، اس میں خرافات بھی کریں گے، اس میں کبائر کا ارتکاب کریں گے، بے پردگی ہوگی، اختلاط ہوگا، ان کو اس طرف ڈال دو۔ اور میں نے پچھلے درس میں یہ ذکر کیا تھا کہ ابن دہیہ مولوی جس نے اس کا آغاز کیا تھا، اس نے 1000 دینار لے کر کتاب لکھی تھی، التنویر فی مولد البشیر النذیر، اور اسے صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی الملک المظفر ابو سعید کوکبری نے 1000 دینار دیا تھا۔ وہ خود بھی اس میں آ کے ناچا کرتا تھا، ڈانس کیا کرتا تھا، بھانڈوں کو اکٹھا کرتا تھا، وہ بھی ڈانس کیا کرتے تھے۔ اور فاطمیوں نے جو مسلمانوں کے ہمیشہ خلاف رہے، انہوں نے یہ کام شروع کروایا، ساتھ میں وہ شامل ہو۔ اور اس مولوی کا تذکرہ میں نے کیا تھا کہ علماء نے، حافظ ابن حجر اسقلانی، علامہ ذہبی، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے لکھا ہے کہ وہ غیر صحیح النسب، غیر معتبر، کذاب، لاف گزاف بکنے والا وہ مولوی تھا جس نے وہ رسالہ جمع کیا اور ہمارے لوگوں کے لیے کچھ دلائل مہیا کر دیے، جن میں اس قسم کے سارے دلائل جو ہیں اس نے جمع کیے تھے۔ ابھی اس سال ایک نئی دلیل جو آئی ہے اس کے سلسلہ میں ذہن میں رکھیں۔ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میلاد نہیں منائی، خلفائے راشدین نے نہیں منائی، صحابہ کرام نے نہیں منائی، ائمہ اربعہ نے نہیں منائی، کسی نے بھی نہیں منائی، تو اگر ہم مناتے ہیں تو حرج کیا ہے؟ آپ دلیل دے کے کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں منائی تو نہ صحیح، ہم مناتے ہیں تو حرج کیا ہے؟ بھائی حرج یہی ہے کہ ایک کام دین نہیں ہے، تم نے اس کو دین میں داخل کر دیا، اس سے بڑا حرج کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس برائی کا سب سے زیادہ رد کیا وہ بدعت ہے۔ ہر خطبے میں کلو بدعت ضلالہ، کلو بدعت ضلالہ، کلو بدعت ضلالہ، اور کوئی مسئلہ آیا نہیں آیا یہ سب سے پہلے آ گیا۔ لیکن ہمارے مسلمانوں نے بدعات کا ڈھیر لگا دیا، دین رہا یا نہیں رہا، بدعات کو خوب جم کے انہوں نے اپنایا۔ اگر ان کی یہی بات لی جائے کہ اگر نبی نے نہیں منایا، خلفاء نے، صحابہ نے نہیں منایا، نہ صحیح ہم مناتے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے، یا اگر کہیں لکھا ہوا نہیں آیا کہ نبی نے نہیں منایا تو کیا اس کا معنی یہ ہے کہ واقعی نہیں منایا؟ کہتے ہیں کہ اگر نقل نہیں ہوا تو یہ ضروری تو نہیں آنے کہ اصل بھی نہ ہو۔ اگر اصل ہوتا، یہ نقل اور اصل کا یہ جھانسا دیتے ہیں نا ان پڑھ لوگوں کو، ذہن میں رکھیں، اگر نبی کے لیے، نبی کے زمانہ میں صحابہ، خلفاء راشدین کسی نے نبی کے لیے عید میلاد کا تھوڑا سا بھی اہتمام کیا ہوتا تو نقل ہو جاتا۔ ایک ایک ذرہ ذرہ کام نبی کا صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا، اتنا بڑا کام جو اتنے بڑے پیمانے پہ کرنے والا تھا وہ نقل نہ ہوتا۔ اور اگر اسی بات کو لے کے چلیں گے کہ وہ اس وقت نہیں ہوا تو نہ صحیح اب کر لیں گے تو کیا حرج ہے؟ تو کسی نے کہا، علماء کرام نے ان کے مختلف جوابات دیے، کہا کہ نبی نے فجر کی 4 سنتیں نہیں پڑھی ہیں، 2 سنتیں پڑھی، 2 فرض پڑھے، ہم اگر اذان سے لے کر جماعت تک 4 6 10 سنتیں پڑھ لیں، نبی نے نہیں پڑھی تو نہ صحیح۔
ہم پڑھ لیں تو کیا حرج ہے؟ کیا جواب دو گے کہ نبی سے ثابت نہیں، عبادت توقیفی ہے، جتنی کی گئی ہے اتنی پہ رہنا ضروری ہے۔ دوسرا آدمی کہتا ہے کہ جمعے کے دن ہر امام اور خطیب کے لیے فرض ہے کہ وہ ایک مخصوص رنگ کا سوٹ پہن کے آئے، کالا ہو، گورا ہو، ہرا ہو، لال ہو، لیکن خطیب ہمیشہ ایک ہی سوٹ کہا جا سکتا ہے نا کہ چونکہ خطیب ہے، ممبر پہ کھڑے ہونا ہے، ساری دنیا کے سامنے اس نے آنا ہے، اس کا ہمیشہ ایک اسپیشل سوٹ ہونا چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں ثابت تو کیا ہوا، منع تو نہیں کیا گیا۔ تراویح سے پہلے اذان ہونی چاہیے، کیونکہ تراویح ایک الگ نماز ہے، عشاء الگ نماز تھی، تہجد الگ نماز ہے مستقل۔ کہیں کہ نہیں نماز ہونا چاہیے اور یہ کام ہونا چاہیے، وہ کام ہونا چاہیے، اگر یہ دروازہ کھول دیں گے تو بدعت کا دروازہ ہی کھل جائے گا۔ نبی نے کیا تو نہ صحیح ہم کرتے ہیں، خلفاء نے نہیں کیا تو نہ صحیح ہم کرتے ہیں، صحابہ نے نہیں کیا تو نہ صحیح ہم کرتے ہیں، دین تو پھر کھلونا بن کے رہ جائے گا۔ جو آدمی جب چاہے گا جو چاہے گا کرے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، تو پھر دین کا تو حلیہ بگڑ گیا۔ دین صرف وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول لائے، اللہ نے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، خلفاء راشدین نے عمل کر کے دکھایا، صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھا دیا۔ میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا کہ ائمہ اربعہ کو بھی شامل کر لیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ، 4 اور پہلے قرآن اور سنت 6 مصادر میں سے کہیں اس کا ذکر نہیں ملتا، تو پھر اب ہم کریں گے تو کیا اس میں ممانت؟ اس طرح تو پھر قیامت تک آپ جو بھی چاہیں کرتے رہیں گے، آپ کے لیے کوئی ممانت والا کام ہی نہیں بنے۔ یہ نپولین کا پسندیدہ عید میلاد ہے، اور جس مولوی نے یہ شروع کروایا تھا اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کرسمس کو دیکھ کر کروایا تھا کہ عیسائی ناچتے ہیں، عیسائی ڈانس کرتے ہیں، عیسائی یہ کرتے ہیں، اپنی کرسمس مناتے ہیں، شادی مناتے ہیں، ہم بھی کیوں نہ منائیں۔ اور ایک دلیل بڑی دور سے لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کے صحابہ یا ساتھیوں کو اللہ نے فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دلائی تھی، تو انہوں نے اپنی نجات کی خوشی میں روزہ رکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے بھی روزہ رکھا، امت کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ موسیٰ نے خوشی میں روزہ رکھا، ہم نبی کی ولادت کی خوشی میں روزہ کیوں نہ رکھیں؟ نبی کی ولادت کی خوشی میں میلاد کیوں نہ منائیں؟ تو یہ بھی وہ پیر والی بات ہے کہ نبی نے تو روزہ رکھا تھا، تم کیا کرتے؟ نبی نے روزہ رکھا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی خوشی میں موسیٰ نے روزہ رکھا۔ آپ نے فرمایا انا حق منکم بموسیٰ، میرا موسیٰ پر یہودیوں تم سے بھی زیادہ حق ہے، میں بھی روزہ رکھوں گا۔ موسیٰ نے ایک رکھا، یہودی ایک رکھتے آئے، آپ نے فرمایا ہم 2 رکھا کریں گے۔ یہود کی مخالفت کرتے ہوئے ہم ایک نہیں بلکہ ہم 2 روزے رکھا کریں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لَأَصُومَنَّ لَإِنْ عِشْتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، میں اگر آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ بھی ضرور رکھوں گا، 9 اور 10 کا 2 روزہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، ہمارے لیے سنت ہو گیا۔ اور 12 ربیع الاول کو اگر تم روزہ رکھتے ہو پھر تو سمجھیں کہ تم کسی سنت کے انداز سے ہی کچھ کر رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ کہاں کا یہ آپ کا دین ہے اور کہاں سے لائے؟ کبھی کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عید میلاد اس لیے نہیں منائی کہ آپ متواضع تھے، آپ نے تواضع کے طور پر کہ کہیں میرے اندر بڑائی نہ آ جائے، تکبر نہ پیدا ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک شرعی کام تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناؤذ باللہ اس کو چھپائے رکھا۔ بلغ ما انزل الیک، قرآن میں اللہ نے نبی کو حکم دیا ہے، بلغ ما انزل الیک، اے میرے نبی جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے لوگوں کو پہنچاؤ، اور اگر تم نے یہ نہ کیا فما بلغت رسالت، اگر تم نے یہ نہ کیا تو تم نے رسالت کی تبلیغ نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شرعی کام، کیونکہ آپ کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ
تمہارے پاس وہ رسول آیا ہے عزیز علیہ ما عنتم، جو تمہارے لیے مشقت کا باعث ہو وہ اسے اچھا نہیں لگتا، حریص علیکم، وہ نیکی تم تک پہنچانے کے معاملہ میں بڑا حریص ہے، رؤوف وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ مومنوں کے ساتھ رؤوف و رحیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ذرا ذرا نیکی ہم تک پہنچانے میں سبقت لے جایا کرتے تھے، لیکن آپ نے یہ نہیں پہنچایا۔ رہا معاملہ تواضع کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے، آنا سید ولد آدم، میں تمام بنی نوع انسان کا سردار، صحیح حدیث۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع کی خاطر یہ کلمات نہیں چھپا لیے، میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں ولا فخر، انا سید ولد آدم ولا فخر، انا اول من ينشق عنه القبر ولا فخر، میں وہ ہوں جس کی قبر سب سے پہلے پھٹے گی اور میں زمین سے باہر آؤں گا، لیکن مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ اگر یہی بات ہوتی، تواضع کی ہی بات ہوتی، تو آپ کہتے کہ بھائی میں تو اپنا عید میلاد نہیں مناتا، تم منا لو ولا فخر، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ آپ نے اشارہ تک نہیں دیا۔ 23 سال کیسر و کسرا کی دولتیں اکٹھی ہو گئیں، مال کا کوئی شمار نہیں رہا، غربت کا کوئی تصور ہی باقی نہیں رہا، لیکن آپ نے عید میلاد نہیں منایا۔ اس طرح کے ایک نہیں، دو نہیں، ادھر سے کھینچا ادھر سے کھینچا، مختلف قسم کے دلائل اکٹھے کر کے لوگوں کو بہکاتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جی عید میلاد، یہ لوگ، یہ مولوی ہر کام کو بدعت۔ ہمارے لیے صرف قرآن کریم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا سا اور آگے لائیں تو خلفائے راشدین کا عمل جس پہ خلفائے راشدین متفق تھے، اور تھوڑا آگے لے آئیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تعامل، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور اس کے بارے میں تو نہ صرف صحابہ بلکہ تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ، ان میں سے کسی سے بھی یہ بات جو ہے کسی صورت میں نہیں ملتی۔ اور ایک آخری شکل یہ کہہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے، آخری آج کے اس نشست کے سلسلہ میں کہہ رہا ہوں، ورنہ ان کے اس طرح کے دلائل اور بھی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے ایک نعمت ہے، نبی کا وجود ہمارے لیے نعمت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو نعمت سمجھتے ہوئے ہم شکریہ کے طور پر یہ عید میلاد مناتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر شکریہ کے طور پر، پچھلے جمعہ میں نے اشارہ کیا تھا صرف، اگر شکریہ کے طور پر عید میلاد منانا، موم بتیاں جلانا اور جھنڈیاں لگانا، بھنگڑے ڈالنا، سبیلیں لگانا اور بازاروں میں جھومتے گامتے گاتے پھرنا، اگر نعمت کا شکریہ اس طرح ہے تو پھر یہ کام جو ہے وہ سارا سال، 12 مہینے، 4 ہفتے، ہر دن صبح اور شام چلے گا۔ ہمیں اس طرح کا شکریہ ادا کرنے کا نہ اللہ نے حکم دیا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ حالانکہ نعمتیں، جیسا کہ سورہ نحل اور سورہ ابراہیم میں اللہ نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو نہیں گن سکتے۔ جب اتنی نعمتیں ہم پر ہیں تو تمہیں آ کے ایک نعمت کے بارے میں جھنڈیاں لگانے کی کیوں سوچتی؟ کبھی کہا جاتا ہے ایک کرسی یہاں مولوی کے دائیں بائیں کہیں پڑی ہوتی خالی، یہ آپ نے وہ مناظر کبھی دیکھے ہوں گے، مولوی کے دائیں طرف ایک کرسی خالی پڑی ہے، پوچھیں کوئی بیٹھ نہیں رہا، نہیں، یہاں رسول پاک تشریف لائیں گے، ایک کرسی خالی پڑی ہے، رسول پاک تشریف لائیں گے۔ ایک پیالہ رکھا ہوا ہے دودھ کا، ٹیبل پہ دودھ کا پیالہ رکھا ہوا ہے، اپنے اس اجتماع کے دوران وہ کبھی بتیاں بجھا دیں گے ساری، کہیں گے کہ رسول پاک تشریف لائیں گے تو پہلے دودھ نوش فرمائیں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہاں کہاں گھسیٹتے پھرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ نبی پاک لاہور میں تشریف لائے اور کہا کہ میری میزبانی تم کرو گے، وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا سارا، میری میزبانی تم کرو گے اور واپسی کا ٹکٹ مجھے تم لے کے دو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے الفاظ میں آ تو لاہور پیدل گئے ہوں گے، واپسی کا ٹکٹ بائی ایئر چاہیے۔ ان لوگوں نے کیا کیا لوگوں کو کس دین کا یہ تصور پیش کر رہے ہیں، کیا چیز ہے جو لوگوں کو یہ دے رہے ہیں۔ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے وہ کرنا ہے،
پھر یکدم مولوی بھی اٹھ جائے گا، سارے اٹھ جائیں گے، اٹھ جاؤ کہ رسول پاک تشریف لائے۔ اور وہاں کوئی بھی صحیح العقیدہ، صرف صحیح العقیدہ ہونا کافی ہے، مولوی نہ صحیح، کوئی صحیح العقیدہ آدمی وہاں کھڑا ہوگا، اسے نبی پاک نظر نہیں آئیں گے تو مولوی کو کیسے نظر آئے؟ اٹھ جاؤ کہ نبی پاک تشریف لائے ہیں، ان کے لیے کرسی بھی خالی رکھی ہوئی تھی۔ اب مولوی کو کہیں کہ تمہیں کیسے نظر آ گئے نبی پاک، جبکہ سب کو نہیں نظر آ رہے؟ تو پھر سیدھا سا جواب ہوتا ہے، کہتے ہیں تم وہابی ہو، تمہاری آنکھیں ہی نہیں دیکھ سکتی۔ تم وہابی ہو، تمہاری آنکھیں ہی نہیں دیکھ سکتی۔ یہ دین جو نظر ہی نہ آئے وہ ہمیں اللہ کے رسول نے دیا ہی نہیں، ہمیں وہی چیزیں دی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، یا جو چیزیں نظر نہ آنے والی ہیں۔ جنت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو جنت کا وارث بنائے، اس کی نعمتیں آپ نے بتائی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان لوگوں نے بہت ساری اور بھی باتیں رکھی ہوئی ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ اگر سال کے بعد ہم نبی پاک کا ذکر کر لیں، تھوڑا سا آپ کی یاد تازہ ہو جائے تو کیا حرج ہے، یہ بھی ایک دلیل کے طور پر ہے۔ میرے بھائی، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہر وقت کرتے رہتے ہیں، آپ کی یاد ہمیں تازہ رہتی ہے، ہمارے دلوں میں آپ کی محبت ہے، آپ کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، اور سال کے بعد ایک مرتبہ ہی یا رسول اللہ کے نعرے لگا کے تم نے اپنے آپ کو عاشق رسول ثابت کر لیا۔ مسلمان تو 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، 5 وقت کی اذانوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ آتا ہے، 5 وقت کی اقامتوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ آتا ہے۔ مسلمان نماز پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، مسلمان نماز پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھتے رہتے ہیں۔ ہم تو 24 گھنٹے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے حوالے سے آپ کو یاد کرتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں۔ تمہیں یہ سال کے بعد ایک مرتبہ جھنڈی لگا کے پیار دکھانا تمہیں مبارک ہو، یہ چونکہ دین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں سے محفوظ رکھے، صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک راستہ دکھائے۔ یہ ایک کتاب ہے میرے پاس، پہلے اس کا تعارف ایک آدھ مرتبہ ہوا ہے، موضوع اور منکر روایات، وہ احادیث جو قطعاً غیر صحیح ہیں۔ جیسے یہ کہا کہ ابو لہب نے ایک دن جہنم میں اسے 8 دن میں 1 دن پانی ملتا ہے، یا فلاں چیز ہے، ایک عقیقے والی حدیث ہے، ایک فلاں والی، اس طرح کی جن کا کوئی سر پر نہیں ہے، اس طرح کی ضعیف، کمزور، منکر، باطل قسم کی روایات کا یہ مجموعہ ہے جو ڈاکٹر سعید عابدی اردو سروس ریڈیو جدہ، ریڈیو مکہ جو ہے اس کے ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کی 2 بلکہ 3 جلدیں ہیں، ان میں سے پہلی جلد کا تقریباً ٹائٹل ڈیزائن یہی ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، میرے پاس یہ دیکھا اور کہا کہ میرے پاس یہ پہلے سے بھی ہے، یہ اس کی ابھی پچھلے مہینے پہلی مرتبہ جلد آئی ہے، نئی جلد ہے، لہٰذا جن کے پاس اس موضوع کی پہلی جلد موجود ہو وہ یہ دوسری جلد جو ہے وہ بھی ضرور لے لیں، کیونکہ یہ سلسلہ نمبر 2 اس کے اوپر یہ کونے پہ لکھا ہوا ہے، سلسلہ نمبر 2، اور سلسلہ نمبر 3 اس سے پہلے شائع ہو چکا ہے، یہ کسی وجہ سے درمیان سے لیٹ ہو گئی تھی۔ جن کے پاس نہیں ہے وہ لے لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جن جعلی کہانیوں، جعلی روایتوں کی نسبت کی گئی ہے، ان کا مجموعہ اور ان کے بارے میں بہترین تحقیقی کتاب ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ یہ ضرور لے لیں۔ یہ جمعہ کے، ہمارے اسی جمعہ کے جو پچھلے کچھ دروس گزرے ہیں ان میں سے 3 درس اس جمعہ کے ہیں، اور چوتھا ایک درس ہے مشکل کشا کون کے نام سے، مولانا عبدالسلام صاحب مدنی کا۔ یہ 4 سیڑیاں ہیں، کتنے کی ہیں؟ 6 ریال کی، 4 سیڑیاں 6 ریال کی، یہ بھی فصیح الدین صاحب کے پاس موجود ہیں، جن کو چاہیے یہ بھی لے کے جائیں۔ یہ کچھ سوالات ہیں اور وقت میرا خیال ہے کافی ہو گیا ہے، کیا خیال ہے؟ درس میں چاہتا تھا کہ یہ چونکہ موقع کی مناسبت سے ہے، تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے آ جائے، اس لیے وہ تو سارا میں نے ذکر کر دیا جتنا ممکن تھا، اللہ نے جتنی توفیق دی۔ حالانکہ ان کے دلائل، اسی طرح کے بھودے دلائل اور بہت ہیں جن کو اسی طرح، جن کی کوئی اہمیت نہیں، قوت نہیں۔ اللہ نے چاہا تو کبھی بقیہ کے بارے میں بھی دیکھیں گے،
اب یہ کافی سارے سوالات ہیں، ان کو میرا خیال ہے کہ اگلے سے اگلے جمعہ پہ ڈال لیتے ہیں۔ اگلے اس لیے کہ اس اگلے میں انشاءاللہ نجران میں ہوں گا، جیزان نجران جو ہے، تو یہ میں یہاں دے دیتا ہوں نثار بھائی کو، یہ انشاءاللہ سنبھال کے رکھیں گے، لے آئیں گے، اگلے میں انہی سے بات شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ